اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ کما تحب وترضى وكما تحب وترضى استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اسلامی سال کی ابتدا ہو گئی، اور آپ سب حضرات کو یہ نیا سال مبارکباد۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں جب یہ دسمبر ختم ہوتا ہے اور جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اخبارات میں عام طور پر نئے سال کی مبارکباد شائع ہوتی ہے۔ جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے عیسائیوں کا، مسلمانوں کا نہیں۔ دسمبر پر عیسائیوں کا سال ختم ہوتا ہے اور جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق دسمبر کے آخری ہفتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ 25 دسمبر کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن قرار دیتے ہیں، اس لیے اس دن کا وہ احترام کرتے ہیں۔ وہ سارے کا سارا ہفتہ ان کو خوشیاں منانے میں گزرتا ہے، اور خوشیاں مناتے ہوئے پچھلے سال کا وہ اختتام کرتے ہیں اور نئے سال کا افتتاح کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے ایک مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاولپور میں شیخ التفسیر تھے جامعہ عباسیہ میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عیسائیوں نے جو دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ قرار دیا ہے، قرآن کریم سے اس کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کریم سے یہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ مریم میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وقت مریم علیہ السلام کو جس وقت درد ذیل شروع ہوا تو مجبور ہو کر ایک درخت کی طرف چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو تسلی دی گئی اس میں ایک بات یہ بھی ہے، خذی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ۔ معلوم ہوتا ہے وہ کھجور کا درخت تھا جس کے ساتھ وہ بیٹھی تھی جا کر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا ہلا تو اس کے اوپر سے عمدہ کھجوریں، چنی چنائی عمدہ کھجوریں گریں گی، اور وہ کھجوریں کھا اور یہ چشمے کا ٹھنڈا پانی پی، اور اللہ نے آپ کو ایک بڑا اچھا نیک صالح بچہ دیا، اس کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے بات ذکر کی ہے کہ وہ کھجوروں کا موسم تھا، کھجوریں لگی ہوئی تھیں، اور درخت کے ہلانے کے ساتھ اوپر سے اچھی کھجوریں گر سکتی تھیں۔ تو حضرت فرماتے تھے پورے روئے زمین پر کسی جگہ بھی دسمبر کو کھجوروں کا موسم نہیں ہوتا۔ دسمبر کا موسم کسی علاقے میں بھی کھجوروں کا موسم نہیں ہے، یعنی اس موسم میں درختوں کو کھجوریں نہیں لگی ہوئی ہوتی۔ اس لیے قرآن کریم کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے موسم میں ہوئی تھی جس میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ تو دسمبر کا موسم جو ہے یہ کھجوروں کا موسم نہیں، اس لیے دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ قرار دینا قرآن کریم کے ظاہر کے خلاف ہے۔ بہرحال اس بات سے بحث نہیں تو ضمنی طور پر سامنے آ گئی۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ سال عیسائیوں کا ہے جو جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، اور ہم لوگوں پر چونکہ سال ہر سال عیسائیوں نے حکومت کی، انگریزوں کی حکومت رہی، اور انہوں نے اپنی تہذیب کو ہمارے اوپر مسلط کیا، ایسے طور پر مسلط کیا کہ مسلمانوں کے بچے سوائے ان نیک بختوں کے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کے علاوہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے کروڑ بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ عیسائیوں کا سن ہے، یہ مسلمانوں کا سن نہیں ہے۔ مسلمانوں کا سن جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ سال کے مہینے کتنے ہیں تو وہ کہیں گے 12، اور آپ انہیں کہیں کہ وہ ان کو گن کے سناؤ مہینے کون کون سے ہیں، تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل جلدی سے شمار کے دسمبر پہ ختم کر دیں گے کہ یہ ہیں 12 مہینے۔ ایک طرف سے نکل جاؤ شہر کے دوسری طرف چلے جاؤ، میرا خیال ہے کہ شاید 100 میں سے ایک نوجوان بھی نہیں ملے گا جو آپ
महीनों के 12 नाम बता दें, 12 महीनों के नाम बता दें। इस तरह से हम अपनी तहजीब से गाफिल हो गए और ईसाइयों की तहजीब हम पर इस तरह से गालिब आ गई कि हम अपने सन को भूल गए, हम अपनी तारीख को भूल गए, हम अपनी तक़वीम को भूल गए। तो याद रखिए हमारा साल जो है ये मुहर्रम से शुरू होता है, ज़िल हज पे ख़त्म होता है। और सब हजरात ने इनके नाम याद किए हुए होंगे, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला। सही लफ़्ज़ यूँ है, जुमादुल अव्वल जो पढ़ते हैं ये ठीक नहीं, जुमादल ऊला, जुमादल उखरा, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा या ज़ूक़ादा जिस तरह से कह लें, ज़ुलहज या ज़िलहज। तो मुहर्रम से शुरू होकर ज़ुलहज या ज़िलहज पर साल का इख्तिताम होता है। ये हैं इस्लामी 12 महीने। छोटे बच्चों को नाम याद नहीं तो उनको याद करने चाहिए। इस्लामी साल ये है, इस्लामी तक़वीम ये है। फिर ईसाइयों का सन जो है ये सन मिलादी है। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को अपनी इस तारीख़ की बुनियाद बनाया, इसलिए इसको सन मिलादी कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत 1996 गोया के साल, और ये ऊपर ये 5वां महीना जा रहा है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलादी सन है। और इस्लामी सन जो है वो मिलादी नहीं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को इस्लाम की तारीख़ की इब्तिदा नहीं बनाया गया। हमारा सन मिलादी नहीं है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, तो सन नबूवत को अपना तक़वीम का साल नहीं बनाया गया। इस्लाम की तारीख़ सन नबूवत से शुरू नहीं की गई, इसलिए हमारा ये सन जो है ये सन नबूवत नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई सारे अजीम व शान मौज़े दिए गए, जिनमें से सबसे अजीम मौज़ा मेराज का है। तो मेराज वाले साल को भी मुसलमानों के साल की इब्तिदा नहीं करार दिया गया। मुसलमानों की तक़वीम मेराज से शुरू नहीं हुई। मुसलमानों के सन की इब्तिदा रखी गई है हिजरत पर, कि जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ गए थे। और बज़ाहिर ये वक्त जो है ये मुसलमानों की बहुत मज़लूमियत और मग़लूबियत का है। घर बार छोड़ के अहले मक्का निकल गए, मदीना मुनव्वरा चले गए, और सबसे आखिर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। तो गोया के काफिरों के जुल्म के सामने मजबूर होकर घर बार को छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ दिया। हिजरत इसको कहते हैं कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर बार को, जायदाद को, हर चीज़ को छोड़कर लोग निकल गए। बज़ाहिर ये वक्त बहुत मज़लूमियत का है, लेकिन इस वक्त से इस्लाम की तारीख़ की इब्तिदा उठाई गई। हमारा सन ये सन हिजरत है, ये सन मिलादी नहीं, ये सन मेराजी नहीं, और ये सन जो है ये सन नबूवत नहीं है। हमारा सन सन हिजरत है, क्योंकि ये हिजरत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद इस्लाम का गलबा हुआ। गोया कि हर मुसलमान के जहन में ये बात ताज़ा रहे कि दीन के गलबे की इब्तिदा जो है वो कुर्बानी देने से हुई थी, जिसमें घर बार छोड़े गए, अहल व याल से जुदाई अख्तियार की गई, वतन से बेवतन हुए। तो दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान करना, इसकी इब्तिदा जैसे हिजरत से हुई थी, इसी की याद दहानी के लिए गोया कि साल की इब्तिदा जो है वो यहीं से रखी गई, ताकि जहन में मौजूद रहे कि मुसलमानों की तारीख़ शुरू ही कुर्बानी से होती है। और इस्लाम का गलबा अगर होता है तो इस्लाम का गलबा होता है कुर्बानी देने के साथ। घर बार की, वतन की, अहल व याल की, हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, और अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये छोड़ा जाएगा, कुर्बानी दी जाएगी, तो ये इस्लाम के गलबे का बायस बनती है। इस बात की याद दहानी के लिए आपका साल जो है वो सन हिजरत कहलाता है, और उसकी इब्तिदा हिजरत से की गई। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत जो फरमाई थी, वो सफ़र के आखिर में आप घर से निकले थे, और तकरीबन रबीउल अव्वल के दूसरे हफ्ते में 11-12 रबीउल अव्वल को आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। तो मक्का मुकर्रमा से निकल कर मदीना मुनव्वरा में पहुँचना, जिसमें 10-11 दिन 12 दिन खर्च हुए, ये है असल के एतबार से हिजरत का वक्त। तो साल की इब्तिदा होनी चाहिए थी रबीउल अव्वल से, या सफ़र की इब्तिदा से, या सफ़र की इंतहा से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो साल शुमार होता था वो इसी हिजरत के दिनों से शुमार होता था। रबीउल अव्वल की जिस तारीख़ को मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे, वहाँ से ये साल शुरू होता था। लेकिन आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मिल्लत इब्राहीमी में
ابتدا سے ہی جیسے قرآن نے کہا جب یہ زمین آسمان بنائے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی سال 12 مہینے کا قرار دیا تھا، جن میں 4 مہینے اشہر حرام کے تھے۔ یہ سارا سورہ برات کے اندر مضمون موجود ہے۔ تو یہ محرم سے ذی الحج تک یہ جو سال ہے، سال کا چکر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ابتدا سے چلا رہا تھا، اور عرب کے اندر یہی مروج تھا۔ تو محرم سے ابتدا، ذی الحج پر اختتام، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو ہجرت کی وجہ سے 12 ربیع الاول کو سال کی ابتدا کرنا اور پھر 12 ربیع الاول کو آ کے ختم کرنا، اس میں کچھ انتظامی مشکلات پیش آتی تھی تاریخ مرتب کرنے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ربیع الاول کی بجائے اسلامی سن کی ابتدا جو ہے وہ یکم محرم سے کر دی۔ تو یکم محرم سے اس کو قرار دینا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ تو گویا کہ محرم، صفر، ربیع الاول سال جو ہے وہ 2 مہینے مقدم کر دیا گیا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 1416 کا اختتام اور 1417 کی ابتدا ربیع الاول میں ہونی چاہیے۔ ابھی 2 مہینے باقی ہیں گویا کو سال کے اختتام میں، لیکن اس انتظامی لحاظ سے سال کی ابتدا جو تھی وہ محرم سے کر دی گئی۔ تو یکم محرم سے اسلامی سال کی ابتدا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرار دی، یہ بھی انہی کے کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ بہرحال اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ محرم سے ہو گئی۔ محرم جو مہینہ ہے اس کے لیے کچھ فضائل ثابت ہیں، اور کچھ تاریخی طور پر اس میں اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور لوگوں کے ذہن کے اندر اس مہینے کے کچھ امتیازات ہیں۔ فضیلت اس مہینے کی یہ ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس فضیلت میں کربلا کے واقعہ کا کوئی دخل نہیں۔ کربلا کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 60ویں سال میں جا کے پیش آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد۔ اور فضائل جو بیان کیے ہیں محرم کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان فرمائے ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ محرم کی فضیلت کربلا کے واقعہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اتفاقی بات۔ کربلا کا واقعہ اس فضیلت والے مہینے میں اتفاقاً ہو گیا، ورنہ اس مہینے کی فضیلت کے اندر اس واقعہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اس مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، روزے کی تاکید بھی کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد بھی یہ مشروع رہا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ جو ہے یہ محرم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے بھی تھے اور تاکید بھی کیا کرتے تھے، اور پہلے جس طرح سے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن جس وقت رمضان کے روزے مشروع ہو گئے تو پھر سرور کائنات صرف نے اس کی تاکید چھوڑ دی تھی، وہ روزہ رکھے تو اس کی مرضی، نہ رکھے اس کی مرضی۔ لیکن اس کے باوجود فضیلت بیان فرمائی کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ فضیلت بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ عرفہ کے دن کے روزے کے ساتھ 2 سال کے گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے، اور یہ عاشورہ کا عاشورہ 10ویں تاریخ محرم کی، اس کے روزے کے ساتھ سال بھر کے گناہ کے معاف ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اور بعض روایت سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے کی ابتدا جو کی تھی تو یہ مدینہ منورہ میں جا کے کی تھی، کہ وہاں دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے یہودی اس 10 تاریخ محرم کی 10 تاریخ کا بہت اہتمام کرتے تھے اور اس تاریخ کو احترام سے مناتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ 10 تاریخ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن ہے اور فرعون کے غرق ہونے کا دن ہے۔ فرعون اس تاریخ میں غرق ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے ظلم سے اس تاریخ کو نجات دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ بطور شکر کے رکھا تھا، تو بنی اسرائیل بھی شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہمارا زیادہ تعلق ہے بمقابلہ ان کے، تو آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن چونکہ یہودی بھی رکھتے تھے، پھر مشابہت سے بچنے کے لیے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے، آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد اگلی تاریخ نہیں آئی، حضور کی وفات پہلے ہو گئی۔ اس لیے شارحین کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد تھا کہ 10 کی بجائے 9 کا روزہ رکھا جائے، 10 کا نہ رکھا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔
اور بعض کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ 10 کے اوپر 9 کا اضافہ کر دیا جائے کہ 9 کا روزہ بھی رکھا جائے اور 10 کا بھی رکھا جائے۔ یہود 1 دن کا رکھتے ہیں، ہم 2 دن کے روزے رکھیں گے۔ اس لیے فتح القدیر میں ابن الحمام نے یہی قول اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کو 9 10 کا رکھنا چاہیے یا 10 11 کا رکھنا چاہیے۔ انفراداً 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روزے رکھو تو 2 دن کے رکھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی فضیلت تھی، لیکن اب یہ استحباب کے درجے کی بات ہے، شرعاً یہ مطلوب نہیں کہ اس کی تاکید کی جائے یا نہ رکھنے پر کسی کو ملامت کی جائے، ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو فضیلت ہے، نہ رکھنا چاہے تو کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے اس میں۔ رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد اس کی تاکید کو ختم کر دیا گیا، روزے کے اعتبار سے تو اس کی یہ فضیلت آتی ہے۔ اور ایک فضیلت اس کی اور ہے جو صدقات کے باب میں مشکوٰۃ شریف میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ محرم میں یعنی محرم کی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ میں وسعت کرے، ان کو اچھا کھلائے، خرچ میں وسعت کرے، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ اور مشکوٰۃ میں سفیان ثوری اور بعض دیگر حضرات کی طرف یہ نسبت کر کے ذکر کیا گیا ہے، شارحین نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ جربناہ مرارا فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ 10 تاریخ کو اہل و عیال کے اوپر کھانے پینے کی وسعت کی جائے، اچھا کھلایا جائے، اچھا خرچ دیا جائے، تو سال کے دوران میں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث شریف کے اندر آیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 محرم میں اہل و عیال کے کھانے کے اندر کو وسعت کی جائے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال یہ ہیں آپ کی زندگی میں، اور کربلا کا واقعہ پیش آیا جا کے 60 ہجری میں آپ کی وفات کے 50 سال بعد، اس لیے ان فضائل کے اندر کربلا کے واقعہ کا کوئی دخل نہیں۔ محرم کی یہ فضیلت حدیث شریف کے اندر آئی ہوئی ہے، یہ تو ہیں روایات جو محدثین کے نزدیک اعتبار کے درجے کی ہیں، ویسے شارحین نے یہ اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ اس دن میں محرم میں بڑے بڑے واقعات کا پیش آنا، اس میں سب سے بڑا واقعہ تاریخ کے اندر جو پیش آیا وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ آپ حضرات تفصیل تو سنتے رہتے ہیں، زیادہ تفصیل کرنے کی تو گنجائش نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذی الحج کے آخر میں 26 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو، ذی الحج کی 26 یا 27 تاریخ کو بدھ کے دن فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تھا، یا ابو لولو ایرانی مجوسی، اس نے نماز کی حالت میں حملہ کیا تھا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور یہ پیٹ کی رگیں کٹ گئی تھیں۔ تو یہ آپ کے گویا کہ زخمی ہونے کی ابتدا جو ہوئی تو بدھ کے دن فجر کی نماز میں ہوئی، اور تاریخ ذی الحج کی 26 یا 27 تھی، کیونکہ بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ 4 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیات رہے، اور اتوار کے دن یکم محرم تھی، تو یکم محرم میں حضرت کی وفات ہوئی اور یکم محرم کو آپ کو دفن کیا گیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی نسبت جو ہے وہ یکم محرم کی طرف کر دی جاتی ہے کہ یہ آپ کی شہادت کا دن ہے، چونکہ وفات اس دن ہوئی تھی۔ گویا کہ 23 ہجری کی آخری تاریخوں میں زخمی ہوئے اور 24 ہجری کی ابتدائی تاریخ کو آپ دفن کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی تاریخ میں ہوئی، اور یہ بھی ایک اہم واقعہ ہے جو کہ محرم میں پیش آیا، لیکن چونکہ ان کی شہادت کے اوپر کسی فرقے کی بنیاد نہیں اٹھائی گئی، اس لیے اس میں وہ ہنگامہ نہیں ہوا جو کہ لوگ کربلا کے واقعہ کی بنا پر کرتے ہیں۔ اور بڑا واقعہ اس کے بعد ان تاریخوں میں جو ہوا وہ ہے اہل بیت میں سے بہت سارے حضرات کی شہادت کا۔ اہل بیت کی شہادت 10 تاریخ کو ہوئی۔ اس واقعہ کا کیا پس منظر تھا یہ بہت تفصیل چاہتا ہے، اور وہ اس وقت تفصیل کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔ بہرحال اتنا آپ اپنے ذہن میں رکھیے اس بات کو، یہ موضوع زیر بحث آتا رہتا ہے، اور آج کل لوگ اس کے اوپر تباہ آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ سنی کہلانے والے بعض لوگ اس واقعہ کو اس انداز میں ذکر کرتے ہیں گویا کہ یزید اور یزید کے ساتھی حق پر تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے لغزش ہوئی اور غلطی ہوئی، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کی غلطی سے ہوا ہے۔ یہ بعض لوگ اس واقعہ کو اس انداز میں ذکر کرتے ہیں، سنی کہلانے والے۔ میں صرف اجمالی طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ بے ادبی گستاخی آپ حضرات کبھی نہ کیجیے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے جو ہیں وہ حق پر نہیں تھے۔ ہم اس واقعہ میں حسینی ہیں، ہم اس واقعہ میں یزیدی نہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ اجمال آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، تفصیل واقعات کی آتی رہے گی اپنے موقع پر جیسے بھی ہوگا۔ کبھی بھی یہ گستاخی نہ کریں، کبھی بھی بے ادبی نہ کریں کہ اہل بیت خصوصیت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں آپ غلطی پہ قرار دیں، اور ان کے مقابلے میں یزید یا یزید کی فوجوں کو آپ حق پہ قرار دیں۔ اہل سنت والجماعت کہلانے والے بعض لوگ، اپنے آپ کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرنے والے بعض لوگ یہ انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اکابر اہل دیوبند کا یہ مسئلہ قطع نہیں۔ اکابر دیوبند جتنے بھی ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید قرار دیتے ہیں، اور شہید ہوتا وہی ہے جو حق پر اپنی جان دے، اور جو غلطی پر ہو اس کو شہید نہیں کہا جایا کرتا۔ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ ہمارے اکابر جتنے بھی ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید قرار دیتے ہیں، اور شہید کون ہوتا ہے؟ جو حق پر اپنی جان دیتا ہے۔ اگر حضرت حسین حق پر نہ ہوتے تو ان کو شہید نہ کہا جا سکتا۔ ہم حضرت کو شہید کہتے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین کو قرار دیتے ہیں۔ ان تمام اختلافات میں ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ میں اور میرے بزرگ جتنے ہیں وہ سارے حسینی ہیں، اور ان میں سے کوئی یزیدی نہیں۔ اس لیے آج بعض نوجوان یہ غلط نظریہ رکھتے ہیں، بعض خارجیوں سے متاثر ہو کر، خاص طور پر یہ کراچی کی طرف سے کہ وبا اٹھی تھی اور اس نے بہت سارے لوگوں کو اس مسموم فضا میں متاثر کیا کہ وہ اس اختلافات میں یزید کی حمایت کرتے ہیں اور حضرت حسین کو غلطی پہ قرار دیتے ہیں۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، علماء دیوبند کا یہ مسلک بالکل نہیں ہے۔ علماء دیوبند اس میں سراسر حضرت حسین کے ساتھ ہیں، اور یزید کی فوجوں کے خلاف ہیں۔ یہ عقیدے کے طور پر آپ اپنے ذہن میں بات ڈال لیجئے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس مسئلے پر گفتگو کرے، آپ جواب نہ دے سکیں تو بھی آپ کا عقیدہ یہی ہے، کوئی جواب دے سکے تو بھی آپ کا عقیدہ یہی ہے۔ اپنے آپ کو حضرت حسین سے متعلق رکھیے، اور کبھی بھی حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کو ترجیح دینے کی غلطی نہ کیجیے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جانا۔ محرم کے اندر یہ بات بھی ہوئی۔ اس واقعہ کو چونکہ ایک باطل فرقے نے اپنے تشخص کی بنیاد بنا لیا، اس لیے یہ محرم کا مہینہ جو تھا یہ بہت ہی زیادہ بدعات اور بہت ہی زیادہ غلط کاموں کا مجموعہ بن گیا ہے۔ ایک غلط فرقے نے جب اس واقعہ کو اپنے تشخص کی بنیاد بنایا اور اسی کو صحابہ کرام کے خلاف اور دوسروں کے خلاف پراپوگنڈے کے لیے استعمال کیا، حب اہل بیت کا نعرہ لگا کر، تو پھر ان ایام کے اندر کچھ اس قسم کے کام شروع ہو گئے جو علمی اعتبار سے غلط ہیں، اور قرآن و حدیث کی روح سے وہ بدعت ہیں یا شرک کی حدود میں چلے جاتے ہیں، وہ کام کرنے درست نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سال کی ابتدا ہوتی ہے تو ایک خاص فرقہ جو ہے وہ اس سال کی ابتدا کرتا ہے رونے کے ساتھ اور پیٹنے کے ساتھ، جبکہ ساری دنیا میں نئے سال کی ابتدا جو ہے خوشیاں منانے کے ساتھ ہوتی ہے، مبارکبادیں دینے کے ساتھ ہوتی ہے، ایک دوسروں کو ہدیے تحفے دینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن یہ سال کی ابتدا کرتے ہیں چار پہیاں الٹی کر کے اور رو دو کے، اور رونا دھونا بھی ایسا بے عقلی کا ہے، رونا دھونا بھی بے عقلی کا ہے۔ یکم محرم کو تو رونا شروع کرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یکم محرم کو حسین زندہ تھے یا وفات پا گئے تھے؟ اور 2 محرم کو زندہ تھے، 3 محرم کو زندہ تھے، 4 کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، 8 کو، 9 کو اور 10 کو شہادت ہوئی اور رونا بند ہو گیا۔ ایسے ہی ہے، رونا بند کب ہوتا ہے؟ 10 تاریخ کو وفات ہونے کے بعد، یعنی جب تک زندہ رہے تو روتے رہے کہ جلدی کیوں نہیں جا رہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو چپ ہو گئے، چار پہیے بھی سیدھی ہو گئی اور معاملہ بھی سارا ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے یہ سارے کا سامنا معاملہ الٹی عقل کا ہے، یہ عقل میں آنے کی نہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے، قرآن و حدیث کی روح سے سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہادت ملی، کیا یہ کوئی شہادت فضیلت ہے یا مصیبت ہے؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، عقلی طور پر احتمال 2 ہی ہیں، یا مصیبت یا فضیلت، 2 ہی ہے نا۔ تو شریعت نے دونوں کے بارے میں ہدایات دی ہیں، اگر مصیبت ہے تو صبر کرو، فضیلت ہے تو شکر کرو۔
اس میں رونے دھونے کی کون سی بات ہے؟ اگر مصیبت ہی ہے تو تلقین صبر کی ہے، اور اگر یہ فضیلت ہے تو شکر ادا کرو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ شہادت ایک مطلوب ہے، مطلوب ہے شہادت۔ ہم بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کبھی کبھی دعا کیا کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ مرنا تو ہے ہی ہے، تو آدمی جائے تو کم از کم کسی اچھی موت کے ساتھ تو جائے۔ تو اگر یہ شہادت مطلوب ہے، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، تو پھر یہ کوئی مصیبت تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنا پیٹا جائے اور اس طرح سے شور مچایا جائے۔ اور اگر بالفرض آپ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں تو مصیبت کے بارے میں قرآن کریم نے کس قسم کی ہدایات دی ہیں کہ صبر کرو، اور صبر کرنا باعث فضیلت ہے۔ یہ رونا پیٹنا بال نوچنا اور یہ سارے کا سارا تماشا جتنا بھی کیا جاتا ہے، یہ شریعت کے علم کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ محض ایک فنکاری ہے، اور محض ایک فرقے نے اپنے پراپوگنڈے کے لیے ایک ہی انداز اختیار کر لیا، ورنہ اس کا اسلام سے اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ پراپوگنڈا اتنا زیادہ جو کیا گیا، تو اس پراپوگنڈے سے آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جاہل طبقہ بھی متاثر ہو گیا، اور انہوں نے بھی اس مہینے کے اندر مختلف قسم کی بدعات ایجاد کر لی۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے اس مہینے کے اندر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، سبیلیں امام حسین کے نام کی، اور کربلا کے شہداء کے نام کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور لکھا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ پانی پیو اور امام حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ پیاسے تو رہے حضرت حسین اور ان کی جماعت، اور پانی آپ لوگ دب دب کے پی رہے ہیں کہ پانی پیو اور امام حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ یہ بھی الٹا حساب اسی طرح سے۔ یہ چونکہ نظر حسین کے طور پر ایسا کرتے ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے، ہمارے اکابر کے فتاوی میں لکھا ہوا ہے، امام حسین کی نظر کے طور پر جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، یا امام حسین کی نظر کے طور پر جو لوگ شربت پلاتے ہیں، یا کو کھانا پکا کر نظر حسین کے عنوان سے جو دیتے ہیں، یہ کھانا جائز نہیں اور یہ پانی پینا جائز نہیں۔ یہ سبیلیں جو امام حسین کے نام پر نظر حسین کے طور پر لگائی ہوتی ہیں، اسے پانی پینا حرام ہے، جائز نہیں۔ یہ نظر لغیر اللہ ہے، اور نظر لغیر اللہ جو ہے یہ ما احل بہ لغیر اللہ کے اندر شامل ہے، اور اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کوئی شخص نظر حسین کے طور پر کوئی چیز تقسیم کر رہا ہو تو اپنے سب ساتھیوں کو، بچوں کو، دوسروں کو سمجھا کے رکھے کہ وہ اس کو لے کے استعمال نہ کرے۔ اور یہ جو لگی ہوئی سبیلیں ہیں جو امام حسین کے نظر کے طور پر لگایا کرتے ہیں، ان سے پانی وانی نہیں پینا، اور کوئی شربت اس چیز کے ساتھ پلا رہا ہو تو یہ شربت استعمال نہیں کرنا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، وہ تمہارے ان شربتوں کے اور تمہارے ان پانیوں کے محتاج نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان کو حوض کوثر سے پانی پلایا ہوگا۔ وہ جنت کی نہروں میں عیش کرتے ہیں، جنت کے باغات میں عیش کرتے ہیں، ان کی قبور روضۃ من ریاض الجنہ ہیں، جنت کی نعمتوں سے وہ متمتع ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کو ان کو کوئی کسی قسم کے احتیاج نہیں۔ ہاں، پانی وانی کے قصے کو چھوڑ کر اللہ کے نام پہ خیرات کر کے ایصال ثواب حضرت حسین کو کرو، یہ جائز۔ ایصال ثواب اور چیز ہے، نظر و نیاز اور چیز ہے۔ نظر و نیاز براہ راست اس کو دیتے ہیں جس کا نام لیتے ہیں، اور صدقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر صدقہ کر کے خیرات کر کے یہ کہہ دو کہ یا اللہ اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب جو ہے وہ شہداء کربلا کو پہنچا دے۔ اس طرح سے اگر کوئی شخص کھانا پکاتا ہے، کھلاتا ہے، یا کوئی چیز بانٹتا ہے تو یہ جائز ہے۔ تو گویا کہ صحیح العقیدہ آدمی کے ہاتھ سے لے کر کھانا ٹھیک، اور صحیح العقیدہ آدمی نہ ہو تو اس کے ہاتھ سے لے کر کھانا ان دنوں میں نظر حسین وغیرہ کا جائز نہیں۔ اور یہ چیزیں آج کل بہت کثرت کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، ایصال ثواب اور نیاز میں فرق نہیں سمجھتے۔ نیاز حسین کے طور پر کوئی چیز دینا ٹھیک نہیں، اللہ کے لیے صدقہ کر کے ایصال ثواب حضرت حسین کو کرنا ٹھیک ہے، اور شہداء کربلا کو کرنا ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بھی تاریخوں کا کوئی تعین نہیں ہے کہ محرم کے اندر ایصال ثواب کرو گے تو ثواب پہنچے گا، آگے پیچھے نہیں، بلکہ سال کے دوران میں جس وقت اللہ گنجائش دے، 360 دن میں ہر دن یہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ نقد پیسے دے کے کر سکتے ہیں، کھانا کھلا کے کر سکتے ہیں، پانی پلا کے کر سکتے ہیں، جو چیز بھی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی ہے وہ فائدہ پہنچا کر اس کا ثواب شہداء کربلا کو، حضرت حسین کو اگر ایصال کیا جائے، اہل بیت کو کیا جائے، خصوصیت سے شہداء اہل کربلا کو کیا جائے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں۔ اس کے احکام اسی قسم کے جیسے صدقات اور خیرات کے ہوتے ہیں۔ اور جو نظر حسین کے طور پر دیتے ہیں
ان کی نیاز مانتے ہیں، یہ معاذ باللہ غیر اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ علمی طور پر اس کے درمیان میں فرق ہے، اور جہالت کے طور پر لوگ ان کو ایک ہی بنا رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ثواب پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کہو کہ نظر حسین ہے، نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی، غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ صرف ان روافض میں یا شیعہ میں نہیں رہی، بلکہ جہالت کے طور پر اہل سنت والجماعت کے بھی بہت سارے افراد ہیں جنہوں میں نظر حسین کے طور پر چیزیں بانٹتے ہیں، دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ یہ بھی بہت ایک بڑی غلطی ہے، یہ انہی خرافات میں شامل ہو گیا جو جہالت کے طور پر لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ آپ فرق سمجھ گئے؟ اصالِ ثواب سے نہیں روکا جا رہا، اصالِ ثواب اب جس وقت چاہیں کریں۔ اصالِ ثواب شربت پلا کے بھی کیا جا سکتا ہے، کھانا کھلا کے بھی کیا جا سکتا ہے، نقد دے کے بھی کیا جا سکتا ہے، کپڑے دے کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز بھی آپ کسی کو راہ للہ دے دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو قبول کر، اور اس کا جو ثواب ہے وہ شہداء کربلا کو دے دے، حضرت حسین کو پہنچا دے، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالکل ٹھیک۔ علماء دیوبند اس کے قائل، لیکن اس کے لیے کسی تاریخ کا تعین ہے نہ کسی مہینے کا تعین ہے، اور تاریخ اپنے طور پہ متعین کر لینا کہ اسی تاریخ کو اصالِ ثواب کرنا ہے یا اسی تاریخ کو کرنا چاہیے اور اس کے آگے پیچھے نہیں، اس قسم کا تعین جو ہے تاریخ کا، یہ بھی بدعت میں شامل ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ انسان کے ثواب میں خلل آتا ہے۔ تعین کوئی نہیں، سال کے دوران میں جس دن آپ کا جی چاہے اللہ کے نام پر کوئی چیز دو اور اس کا ثواب شہداء کربلا کو پہنچا دو۔ ایک تو یہ چیز اپنے گھروں کے اندر آپ نے رکھنی ہے، گھروں والوں کو بتاؤ کہ ان تاریخوں کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر تمہارا اہل بیت کو ثواب پہنچانے کا ارادہ ہے تو محرم میں پہنچاؤ، سفر میں پہنچاؤ، ربیع الاول میں پہنچاؤ، جب چاہو پہنچاؤ، اس میں تاریخ کا تعین کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اپنا صحیح کر لیجئے۔ اور پھر اہل سنت والجماعت میں یہ بھی ایک طریقہ شروع ہو گیا، یہ تو اچھے پڑھے لکھوں میں دیوبندی کہلانے والوں میں بھی رائج ہے۔ ان تاریخوں میں قبرستان جاتے ہیں، قبریں سنوارتے ہیں، قبروں کے اوپر پتہ نہیں کو مصری کی دال ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بہت ساری خرافات اس قسم کی شروع کر رکھی ہیں۔ ان کا کوئی علمی طور پر ثواب نہیں ہے۔ قبرستان میں جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، وہ آخرت یاد دلاتی ہیں، تو زاہد و فی دنیا سے بے رغبت بناتی ہیں۔ جب انسان اپنے بڑوں کی قبر کو جا کے دیکھتا ہے تو یہ سوچے کہ ایک دن یہ بھی اسی طرح سے تھے جیسے ہم ہیں، لیکن آخر موت نے ان کو یہاں پہنچا دیا، ہمیں بھی ایک دن موت یہاں پہنچا دے گی۔ اس طرح سے دنیا سے بے رغبتی ہوگی، آخرت یاد آئے گی۔ قبروں کی زیارت یہ مسنون ہے، معمور ہے، قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، خصوصیت سے اپنے والدین کی قبر کی زیارت، یہ تو بہت ہی باعث برکت ہے۔ اپنے اساتذہ کی، اپنے اکابر کی قبور پہ جانا، جا کے ان کے لیے دعا کرنا اور وہاں بیٹھ کے یہ عبرت کی نگاہ ان کے اوپر ڈالنا، یہ معمول بھی ہے، معمور بھی ہے۔ اس طرح سے جایا کرو، قبروں سے لا تعلقی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ محرم کا پہلا ہفتہ قبروں میں جانے کے لیے رکھ لیا، اسی میں جا کے قبریں سنواری جاتی ہیں، اسی میں جا کے ان کے اوپر پھول یا کھجور کی چھڑیں، اب تو اتنے بڑے بڑے بنڈل لے کے جاتے ہیں کھجور کی شاخوں کے، جا کے قبروں پہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ معلوم نہیں کہاں سے مسئلہ نکال لیا کہ مصری کی دال بھی ڈالتے ہیں۔ کبیر والے تو ہم دیکھا کرتے بہت ڈالتے تھے، اس علاقے میں بھی شاید رواج ہوگا، مصر کی دال ڈالتے ہیں جی، اور ڈالتے ہیں، یہاں بھی ڈالتے ہیں۔ تو آپ سب حضرات اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ سب بدعات میں شامل ہے، اس کا کوئی ثبوت کسی دلیل کے ساتھ قرآن و حدیث، فقہ، صحابہ کے اقوال سے کوئی ثبوت نہیں۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں آپ قبرستانوں میں جاتے رہے، صحابہ کو دفن کرتے رہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور کتنے قبور پر آپ گئے۔ صرف ایک دفعہ ثابت ہے کہ آپ نے کھجور کی شاخ دو حصوں میں کر کے دو قبروں کے اوپر گاڑی تھی اور کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ان شاخوں کے خشک ہونے تک اللہ تعالیٰ ان قبروں سے عذاب اٹھا دے گا۔ یہ کہا تھا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب میں احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، چھینٹے پڑتے رہتے تھے، کپڑے اس کے ناپاک ہو جاتے تھے، اور ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کی عیب جوئی کیا کرتا تھا، اور بعد میں سفارش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی اور یہ دو شاخیں گاڑ دیں۔ اس ایک واقعہ کے بغیر کوئی واقعہ ثابت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے ہوں، جا کے قبر کے اوپر کو سبزہ ڈالتے ہوں یا کوئی شاخ گاڑتے ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے
اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کا عذاب حضور پر منکشف ہو گیا کہ یہ لوگ معذب ہیں، ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ سنت طریقے کے مطابق شاخ گاڑنا ہی چاہیں تو پہلے یہ اپنے دل میں گمان کر لیا کرو کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ معذب ہیں، معذب ہونے کے بعد ان کے اوپر شاخ گاڑیں۔ لیکن جن نیک لوگوں کو متعلق آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ مغفور نہیں ہے، تو ان کی قبروں کے اوپر پھول ڈالنا یا شاخیں گاڑنا یہ کوئی شریعت کے مطابق نہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو تھا یہ امت میں رائج نہیں ہوا۔ یہ آج کل اس بدعت کی ترویج ہو رہی ہے کہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگ گئے، ورنہ صحابہ کرام میں، فقہا میں، محدثین میں اس عمل کو آگے جاری نہیں رکھا گیا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی خصوصیت قرار دیا گیا کہ آپ نے یہ جو شاخیں گاڑی تھیں یہ آپ کے ہاتھ کی برکت تھی، ورنہ شاخوں کا اس میں کوئی کسی قسم کا دخل نہیں، اور گاڑی ان پر گئی تھی جن کے متعلق فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ عمل وہیں بند ہے جہاں حضور نے کیا تھا، آگے امت کے اندر یہ معمول کے طور پر جاری نہیں ہوا۔ آج اس کو معمول بنا لینا یہ بھی ان بدعات میں شامل ہے جو جہالت کی بنا پر لوگوں نے شروع کر رکھی۔ اس لیے محرم کے دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اس قسم کا معاملہ قبور کے ساتھ کرنا یہ ٹھیک نہیں، اور مصری کی دال ڈالنے کا کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے کہ قبروں کے اوپر ان تاریخوں کے اندر کوئی مصری کی دال ڈالی جائے۔ قبروں کو سنوارنا، ان کے اوپر مٹی لگانا، ان کا لیپنا ٹھیک کرنا سال کے دوران میں جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے محرم کا کوئی ہفتہ متعین نہیں۔ اور یہ خاص قسم کے کھانے بھی محرم کو پکاتے ہیں، کوئی محرم کا کھچڑیاں پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ سب خرافات میں شامل ہے۔ اور 2-4 سال پہلے ہی یہاں ذکر ہوا تو ہمارے علم میں آیا، ورنہ پہلے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بعض لوگ محرم کی تاریخ شروع ہونے کے بعد 10 محرم تک اپنی بیویوں سے بھی احتراز کرتے ہیں کہ بیوی کے پاس جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جہالت کے ساتھ لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے، یہ بھی جہالت کی بات ہے، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں۔ یہ ایام باقی ایام کی طرح ہیں، جس طرح سے باقی دن گزارے جاتے ہیں اسی طرح سے یہ دن گزارنے چاہیے۔ ان کے لیے شریعت کی طرف سے اگر فضیلت ہے تو صرف اتنی ہے جتنی میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دی۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ سارے کا سارا اپنا گڑی ہوئی بات ہے، علمی دلیل کے ساتھ اس کا کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں۔ اس لیے ہم 10 محرم کو بھی چھٹی نہیں کیا کرتے، معمول کے مطابق جس طرح سے اسباق ہوتے ہیں اسباق ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ شہادت کی بات جہاں تک ہے، اگر شہیدوں کے دنوں کو تلاش کر کے ہم چھٹیاں کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ سال کے دوران میں کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن میں ہمارے اکابر میں سے، ہمارے بڑوں میں سے، ہمارے مقتداؤں میں سے کسی نہ کسی کی وفات یا کسی نہ کسی کی شہادت کا دن نہ ہو۔ اس لیے شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف بالکل نہیں کیا۔ آپ اپنے گھروں میں جائیں تو اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات سمجھائیں اور خود بھی اپنے عمل کے اوپر پکے ہو جائیں۔ ان دنوں کی باقی دنوں کے مقابلے میں ان امور کے لیے کوئی کسی قسم کی خصوصیت نہیں، تو یہ دن باقی دنوں کی طرح ہی ہیں۔ روزہ مستحب ہے، اگر جی چاہے رکھ لیں، نہ جی چاہے تو نہ رکھیں، لیکن ہم طالب علموں سے کہا کرتے ہیں کہ آپ کا پڑھنا جو ہے وہ نفلی روزے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سحری کھانے کے لیے آپ اٹھیں، رات کو جاگتے رہیں، ساری کھا کے سو جائیں، پھر دن کو سبق نہ پڑھیں، یہ سودا خسارے کا ہے۔ اگر اس طرح سے ہونے کا اندیشہ تو روزہ چھوڑ دیجیے، اسباق پڑھیے۔ نفلی روزے کے لیے اسباق چھوڑنا درست نہیں کہ رات کو جاگنے کے بعد آپ دن کو پھر کسی قسم کا سبق نہ پڑھیں۔ تو خیرات کے لیے ان دنوں کی کوئی فضیلت نہیں، باقی سالوں کی طرح ہیں۔ البتہ 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے اوپر اچھا خرچ کرنا اور ان کو اچھا کھلانا، گھر کے اندر وسعت کرنا، یہ اس روایت سے اس کی فضیلت نکلتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کر دی۔ لہٰذا آپ حضرات ان دنوں کا خاص خیال کرنا ہے، اور یہ بدعات کے زور ہیں ان دنوں کے اندر، اور اپنے گھروں کے اندر بھی جائیں تو ماں باپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر ماں باپ رواج سے مجبور ہو کر یہ کام کریں ہی تو آپ حد الوسع بچنے کی کوشش کریں، آپ کے علم کا تقاضا نہیں۔ یہ ہیں بدعات، اور بدعت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ شرک جس طرح سے برا ہے، بدعت بھی اسی طرح سے بری ہے۔ بدعت ایک قسم کی شرک فی النبوت ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا کام اچھا ہے کیا کام نہیں یہ بتانا نبی کا کام ہے، وہ اللہ کی باتیں نبی بتاتا ہے، اور آپ اپنے طور پر جب تجویز کر کے اللہ کے ذمہ لگانا شروع کر دیں گے کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے یہ کام بھی ٹھیک ہے، تو آپ نے منصب نبوت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے اہل حق کے نزدیک بدعت اسی طرح سے قابل نفرت ہے جس طرح سے کہ شرک قابل نفرت ہے۔ بدعت جو ہے، بدعت کی ایجاد، یہ شرک فی نبوت ہے، نبوت میں شریک ہونے والی بات ہے، اس سے احتراز کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چند کہاں باتیں تھیں جو آپ کے کان میں ڈالنی تھیں،
تاکہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو آپ بدعت سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اور کوئی خاص بات اس وقت ذہن میں نہیں جو عرض کروں، اگر کسی کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی سوال ہو، پوچھنے کا کوئی بات پوچھنی ہو تو 2-4 منٹ کے اندر پوچھ لیجیے کچھ۔ ان ایام کا باقی ایام کے ساتھ بالکل معاملہ ایک جیسا ہے۔ یکم محرم کو، 10 محرم کو، 9 محرم کو، 8 محرم کو آپ جب چاہیں شادی بھی کر سکتے ہیں، جب چاہیں بیوی کے ساتھ بیوی والے معاملات بھی کر سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ رو رو کر لوگوں نے اور یہ ماتم کر کر کے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایسا ڈال دیا گویا کہ یہ 10 دن افسوس کرنے کے ہیں، کوئی خوشی کرنے کے نہیں ہیں۔ آپ اس بات سے خالی و ذہن ہو کر کہ 10 محرم کو کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے خالی و ذہن ہو کر اگر آپ شادی کرتے ہیں کوئی اور خوشی کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کا ناجائز نہیں ہے۔ البتہ کربلا کا تصور کر کے کہ اہل بیت شہید ہوئے تھے اور یزید کی فوجیں غالب ہوئی تھیں، اس نقطہ نظر کے ساتھ اگر کوئی خوشی مناتا ہے یا کوئی خوشی کی بات کرتا ہے تو یہ پھر خارجیوں والا عمل ہے، یا اہل سنت والجماعت والا عمل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 کو ہی، 12 ربیع الاول کو، اگر کوئی 12 کو شادی کرنا چاہے ہم اس کو بھی اجازت دیتے ہیں، کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں۔ حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو ہی، یکم محرم کو شادی کر لیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جمادی الاخری میں ہوئی، جمادی الاخری میں نکاح کیجیے، شادی کیجیے، کون روکتا ہے؟ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے اس قسم کے معاملات پر، نکاح کرنا جائے، سب کو ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور اس بارے میں ویسے چاہے اس کے ساتھ باقی باتوں میں اختلاف ہی ہو، لیکن ضرورت کی داد دینی پڑتی ہے ڈاکٹر اسرار کی، کہ ڈاکٹر اسرار نے اپنے بیٹے کی شادی 9 تاریخ کو کی، ولیمہ 10 تاریخ کو کیا، حلال نان، اور ادھم مچ گیا لاہور میں، اور رافضیوں نے، شیعوں نے بہت اس بارے میں شور مچایا، لیکن اس نے عملاً اسی طرح سے کر کے دکھایا، 9 کو شادی کی، 10 کو ولیمہ۔ کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، جائز ہے۔ اور اس طرح سے مروب ہو کر محرم میں شادی نہ کرنا، یہ گویا کہ رفض اور شیعیت سے متاثر ہونے والی بات ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ سارے کام جائز ہیں۔ باقی صحابہ کے وفات کے دن بھی جائز ہیں اور اہل بیت کی شہادت کے دن بھی جائز ہیں۔ یہ سال ثواب کے لیے کوئی تاریخ متعین نہیں۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہ بدعات ہیں، ان سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ اور باہر جائیں گے آپ تو لوگ آپ کو کوئی چائے پلانے کی کوشش کرے گا، کوئی پانی پلانے کی کوشش کرے گا۔ آج کل خاص طور پر اس بات سے احتیاط کرنا، کیونکہ جاہل سب یہ نظر حسین کے طور پر کرتے ہیں، سمجھا گیا نہیں؟ صدقہ خیرات جائز ہے، صحیح العقیدہ آدمی صدقہ خیرات کر کے اصال ثواب کرے، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں۔ اور ان معاملات میں ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ ہماری ہمدردی، ہماری عقیدت، ہماری محبت حضرت حسین کے ساتھ ہے، ہم ان کو شہید سمجھتے ہیں، یہ نقطہ یاد رکھیے۔ اور شہید ہوتا وہی ہے جو حق پہ اپنی جان دیتا ہے، جو غلط مسلک اختیار کیے وہ اور جان گئے وہ شہید نہیں ہوا کرتا۔ اس گمراہی میں کبھی نہ پڑی آپ۔ بعض نوجوان شیعوں کی رد کرتے ہوئے بس اوقات اس نہج اختیار کر لیتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یزید کو حسین کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ حاشا وکلا، ہمارا اور ہمارے اکابر کا یہ مسلک بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بات؟ پردہ ڈالا ہوا ہے اس بات کو۔ اگر دلیل کے ساتھ کسی چیز کا جواز ثابت ہو جائے تو وہ بدعت ہی نہیں ہوتا، بات سمجھے کہ نہیں؟ اور جس کا جواز ثابت نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو جہاں بدعت حسنہ کا لفظ بولا جاتا ہے وہاں بدعت شرعی نہیں ہوتی، وہاں بدعت لغوی مراد ہوتی ہے۔ بدعت کا معنی ہے کہ نیا کام اور اچھا کام ہے، لیکن دلیل کے ساتھ اس کا ثبوت ہے، وہ شرعی بدعت نہیں ہوتی۔ اس طرح سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم غلط ہے کہ بدعت 2 قسم پر ہے، بدعت صحیح اور بدعت حسنہ۔ اس پردے میں لوگوں نے بہت ساری بدعات کو جائز کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کجا بدعت و کجا حسن، در ہیچ بدعت حسن نہ دینا۔ کہاں بدعت اور کہاں حسن؟ مجھے تو کسی بدعت میں حسن نظر نہیں آتا۔ جو شرعی نقطہ نظر سے بدعت ہو اس کے ساتھ حسن نہیں آ سکتا۔ جس کو بدعت حسنہ کہنے وہ بدعت لغوی ہوتی ہے اور دلیل کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ نیا کام اچھا، لیکن وہ نیا کام دلیل کے تقاضے سے ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح شروع کروائی، پہلے اس طرح سے التزام کے ساتھ روزانہ تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور آپ نے جس لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا فرمایا نعمت البدعۃ حاضی، یہ کتنا اچھا نیا طریقہ شروع ہو گیا۔ اس کو نعمت البدع کہا، لیکن وہاں بدع لغوی معنی میں ہے، شرعی معنی میں۔ شرعی معنی میں جو بدعت کلو بدعت ضلالہ، جو روایت میں نے پڑھی تھی، ہر بدعت گمراہی، اس میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوا کرتی۔ جہاں بدعت حسنہ کا لفظ ہو وہ لغوی معنی مراد ہوتا ہے کہ ایک کام جو پہلے نہیں تھا اب شروع کیا گیا، لیکن کیا گیا ہے دلیل شرعی کے ساتھ۔ اس کی اگر آپ اچھی مثال سمجھنا چاہیں تو آپ کے سامنے عرض کر دوں
सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम इस तरह से मदरसों में पढ़ते नहीं थे, न पढ़ाते थे। क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई दारुल उलूम थे? कोई जामिया को बनाया हुआ था? और घंटियाँ बजती थीं और जमातें बैठ के इस तरह से पढ़ा करती थी उस्ताद के सामने? किताबें सामने रख के सब पढ़ाने का रवाज था? नहीं था ना। लेकिन आज दीन सीखने का तरीका यही रह गया बाकी, और दीन सीखना फ़र्ज है। तो आज अगर ये नया तरीका शुरू हो गया कि मदरसे बन गए और एक आदमी बैठा हुआ है, किताब सामने रख के पढ़ाता है, तालिब इल्म किताब सामने रख के पढ़ते हैं, एक पार्टी आती है एक सब पढ़ के चली जाती है, दूसरी पार्टी आती है दूसरी पढ़ के चली जाती है, इसको कहते हैं बिदअत हसना। ये काम तो नया है लेकिन है बड़ा अच्छा, दलील शरई के साथ दुरुस्त है कि कुरान का पढ़ना पढ़ाना मतलूब है, और पढ़ने पढ़ाने के लिए आज इस तरह से मदरसे बन गए, इसके बगैर ना पढ़ा जाता है ना पढ़ाया जाता है, इसलिए दीन के लिए मौकूफ है। तो इसको लूवी बिदअत कहेंगे, ये शरई बिदअत नहीं है। इसको कहेंगे बिदअत हसना के तरीका तो नया है लेकिन है बड़ा अच्छा, यानी दलील के साथ इसका अच्छा होना साबित। तो हसना का लफ्ज़ जहाँ आ जाए वहाँ बिदअत लुग़वी मुराद होती है, शरई बिदअत नहीं मुराद होती। शरई बिदअत के बारे में तो हदीस में फैसला आ गया, कुल्लु बिदअतन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, किसी बिदअत के अंदर कोई हुस्न नहीं पाया जाता। तो ये मुगालता देने के लिए ये बिदअती लोग कह दिया करते हैं कि ठीक है बिदअत तो है लेकिन बिदअत हसना है, समझेंगे नहीं? हाँ, वो ये मुगालता है। इन दोनों बातों को अलग-अलग कर लीजिए। जहाँ हसना का लफ्ज़ है वहाँ बिदअत से लुग़वी बिदअत मुराद होती है, शरई नहीं। उसका मतलब होता है तरीका तो नया है लेकिन शरई दलील के साथ साबित है कि इस तरह से करना चाहिए, इसलिए उसको हम अगर कहेंगे बिदअत, तो बिदअत हसना है, बिदअत ज़लाला नहीं है, यानी वो लुग़वी बिदअत है, शरई बिदअत है। वरना शरई जो बिदअत होगी वो ज़लाला ज़लाला, उसमें कोई हुस्न नहीं होता। इस मुगालसे में ना पढ़ना कभी। सुभानकल्लाह।